یہ آپ نے بتایا تھا. جی جی ماشاء اللہ. اور کوئی سسٹر عربی بولنا اچھا لگتا ہے، عربی سننا بھی اچھا لگتا ہے. اور بھی عربی ہمارے اور جو ہے ہمارے آدم علیہ السلام کی زبان تھی، اور عربی جنت کی زبان ہے. انشاءاللہ ہم لوگوں کی بھی زبان عربی ہو جائے گی انشاءاللہ. بے شک انشاءاللہ. چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما نافعا. جیسے کہ پچھلی کلاس کے تعلق سے ہم نے تھوڑی سی کچھ باتیں عربی زبان کے تعلق سے جانی تھی، جس میں ہم یہاں رکے تھے کہ کوئی بھی زبان اپنی شکلوں سے پہچانی جاتی ہے. اور اس پہ ہم ایک مثال پیش کر رہے تھے کہ اگر ہم لوگ حج میں ملیں اور ہم لوگوں نے ایک دوسرے کا چہرہ نہ دیکھا ہو، پاس پاس بھی نماز پڑھیں، تو شاید ہم نہ پہچان پائیں ایک دوسرے کو. اسی طرح کچھ مثالیں ہم لے کر آئے ہیں. یہاں آپ ہندی کے لیٹرز دیکھ پا رہی ہیں، اکشر چھوٹا آ سے لے کر نیچے تک. یہاں فگر میں لکھا ہے، سلائیڈ کے اندر ہے 46 یا تقریباً 40 شکلیں ہیں، اور اس کے جو لیٹرز ہیں 46 ہیں. ابھی کچھ اپڈیٹ بھی ہوا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، اور اس کو یاد کرنے میں بہت دل لگتے ہیں. اور اگر ہمارا پرٹیکولر سبجیکٹ نہ ہو تو شاید کوئی بھی، چاہے وہ گریجویشن کرا ہو یا اور اس سے ہائر ایجوکیشن کے ساتھ ہو، تو اس کو سنانا بڑا مشکل ہے، سوائے اس کے کہ کوئی انگلش کے الفابیٹس کو اچھے سے یاد کر پائے. اسی طرح یہ ایک دوسری زبان، تیلگو زبان کے آپ حروف دیکھ رہی ہیں. اس میں تو اگر کیونکہ ہمیں نہیں آتی تو ہمیں تو پہچاننا بڑا مشکل ہو رہا ہے. سبھی تقریباً ایک سے لگ رہے ہیں. کچھ لائنوں میں آپ دیکھیں گے بالکل بھی فرق کو محسوس کر پانا پہلی فرسٹ سائٹ میں بڑا ناممکن سا لگتا ہے. یہ بہت بیسک چیزیں ہیں، اور یہ یونانی حروف ہیں جو ہماری انگلش الفابیٹ سے بہت میچ کرتے ہیں. لیکن اس میں بھی تقریباً 40 شکلیں آپ کو کیپٹل اور اسمال میں یاد کرنی پڑے گی. اگر کیپٹل یاد ہو گئی تو وہ کافی نہیں ہے، آپ کو اسمال بھی یاد کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم لوگ لکھنے میں پھر قواعد کے حساب سے اسمال لیٹرز میں لکھتے ہیں. انگلش کے حروف تو آپ جانتے ہیں اور بخوبی واقف ہیں کہ 26 ہوتے ہیں. اس میں سے آپ کو 26 کو ڈبل کیجئے، کیونکہ صرف کیپٹل جانے بغیر نہیں ہو سکتی بات، اور صرف اسمال یا جو لوور کیس ہے اس کو جانے بغیر یہ زبان مکمل نہیں ہو سکتی. اب بات کرتے ہیں ہم عربی زبان کی. تو عربی زبان میں کتنی شکلیں سیکھنی ہیں؟ صرف 20 شکلیں سیکھنی ہیں. حالانکہ عربی زبان کے اندر کل 29 حروف ہیں. ہم پہلے شاید پچھلے سیشن میں یہ ذکر کر چکے ہیں. کس طرح آپ کو یاد کرنی ہے؟ مان لیجیے آپ کو الف تو یاد نہیں کرنا، وہ تو ایک جسٹ لائن ہے. اگر با تا سا آپ دیکھیں 3 لیٹرز کو، صرف ڈاٹ کا فرق ہے، ورنہ سیم سملر ہے. اور ایسا کسی زبان میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا. ایسی جیم ہا خا، یہ 2 پیئر ایسے ہیں جس میں 3 لیٹرز آتے ہیں. اور جو بیچ والا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 2 کا پیئر ہے. ایک حرف سیکھ لیا تو آپ کو دوسرا حرف بھی آ جائے گا. البتہ جو آخری لائن ہے، فا قاف کاف لام میم، اسی طرح آخر تک، یہ آپ کو شکلیں یاد کرنی ہے. اور یہ سب سے مشکل ترین حروف ہیں جو انشاءاللہ ہم بہت آسان کر کے پڑھیں گے. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عربی زبان کی جو تدوین اور ارتقاء ہے، جو لکھی گئی، تو اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. یہ زبان ایک پیکج کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے اور آج تک اسی طرح باقی ہے. سسٹر شازیدہ پلیز اپنا مائک آف کر لیں، خیال رکھیں کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے. وہ تقریباً 25 یا 2500 سال سے ہے. آپ آج سے 200 سال پرانی زبان نہیں پڑھ سکتے ہیں. انگریزی زبان ہم نے مثال پیش کی تھی کہ شیکسپیئر آ جائیں تو وہ ہماری انگلش یا ہم ان کی انگلش نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی صحابی تشریف لے آئیں تو ان کی عربی اور ہماری عربی میں کوئی بھی فرق نہیں ہوگا، تبدیلی نہیں ہوتی ہے. وہ جب اتری تھی تبھی مکمل تھی، اور اس میں کوئی اپڈیٹس نہیں آتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ نے پہلے کچھ سیکھا اور بعد میں کچھ سیکھنا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام یعنی قرآن مجید کو نازل فرمانے کے لیے اس دلچسپ زبان کو بھی مکمل پیکج کی شکل میں اتارا ہے.
اور اس کا صرف یہی فائدہ نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں گے، اس کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے، کہیں ہم نے کسی اپنی استاد سے سنا تھا کہ اس میں کچھ خاص حروف اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ ان کا حق اگر ادا کر دیں تو ساری زندگی آپ کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جس سے آپ اللہ نہ کریں دنیا میں اور آفٹر دا ڈپارچر فرام دس نیسٹی ورلڈ، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی آپ کو کبھی گرفت کا موقع آئے، اگر ان حروف کا، وہ پرٹیکولر 5 لیٹرز ہیں جو جانیں گے ہم، اگر صرف اس کو ادا کر لیں، اور ہم کتنا بھی کچھ کر لیں، ہمیں کبھی غصہ آتا ہے، کبھی ہم بھول جاتے ہیں، کبھی بے وجہ بیٹھے بیٹھے لوگوں کی غیبت کر دیتے ہیں، مطلب ہمارے پاس بہت سارے مواقع ہوتے ہیں جس میں ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو یہ ایک پیکج کی شکل میں ایک لینگویج ہے کہ صرف اس کی ادائیگی اگر کوئی سیکھ لے تو وہ تمام چیزیں میسر ہو جاتی ہیں، جو ایک اچھا بننے کے لیے بہت ساری چیزیں ہمیں پڑھنی پڑتی ہیں، سیکھنی پڑتی ہیں۔ ان حروف کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھ دی ہے، حروف کے نقطوں میں بھی پیغام ہے، ڈاٹس ہوتے ہیں جیسے با ہیونگ 1 ڈاٹ ان دا باٹم، اور اسی طرح تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، تو ان کے نقطوں میں بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ پیغام رکھے ہیں۔ یہ ہم اس لیے تعارف پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو خوشی ہو کہ ہم اگر ایک حرف بھی پڑھیں گے تو بہت کچھ سیکھیں گے بھی، اور دینی اعتبار سے اللہ تو راضی ہوگا ہی، کیونکہ یہ جنت میں لے جانے والی، جنتیوں کی یا آخرت کی منزلوں کو آسان کرنے والی زبان ہے، دنیا کی بہتریوں کے ساتھ بھی۔ اب آپ یہاں دیکھیے نقطوں کا کیا فرق ہے، تا سا، تا میں آپ دیکھیں گی 2 نقطے ہیں اور سا میں 3۔ فرق یہ ہے کہ جب آپ اس کو ادا کرتی ہیں، جب آپ اس کے کریکٹ آرٹیکولیشن یا مخرج کو دیکھیں گی تو اس میں جو ایک ایئر ریلیز ہے اس کی ادائیگی کے وقت، وہ آپ جس میں کم نقطے ہیں اس میں کم محسوس کریں گی، جس میں زیادہ ہے اس میں زیادہ محسوس کریں گی، اور اس کا بھی مطلب رائے کا نہیں ہے، بیکار کا نہیں ہے۔ اگر آپ نے تا ادا کیا تو یا سا ادا کیا تو سا کے اندر ہم بتا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پل بیک رکھا ہے کہ جب آپ ادا کرتی ہیں تو زبان پہ وہ پریشر فیل ہوتا ہے، جو اگر خاص اس مخرج سے پڑھیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ زبان سے برے کلمات یا پھر کسی کو کوئی بھی ایسا لفظ ہم بولیں جو سامنے والا اتفاق نہ کرے، ان تمام تر چیزوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، جو انسان کا خود کا قطعی کمال نہیں ہے۔ حالانکہ پڑھ لکھ کر انسان ان سب چیزوں سے آراستہ اور پیراستہ ہوتا ہے، لیکن ان حروف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھ دی ہے کہ آپ کے ذہن میں اس کے خلاف چیزیں آئیں گی ہی نہیں، کیونکہ اس کی ادائیگی کا طریقہ ایسا ہے کہ ایک ایکسرسائز ہو جاتی ہے زبان کی کہ کیا آپ کو بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے وغیرہ، اور پھر یہ انٹرنلی بھی آپ کو ہیل کرتی ہیں، کیونکہ آج کل ہم کیا کھا رہے ہیں، اندر کیا بیماری ہو رہی ہے ہمیں نہیں معلوم، کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہم لوگ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں مہلک بیماری ہو گئی فلاں کو، تو اگر آپ اس کے پراپر ادائیگی میں تا اور سا کو اگر دیکھیں تو ایئر ریلیز جو ایک ہوا کا زور آتا ہے تا میں اور سا میں، سا میں آپ دیکھیں گے تھوڑا زیادہ آتا ہے، لیکن وداؤٹ کریٹنگ اینی وسل، مطلب سیٹی کی آواز نہیں آپ کو ادا کرنی ہے، وہ انشاءاللہ ہم عربی کے تعلق سے، تجوید کے تعلق سے، عربی کے تعلق سے کسی سبق میں آگے سمجھائیں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اندرونی طور پر بھی اس کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے، روحانی، ایک تو اللہ یہ کہ انسان دیندار ہو جائے، اور ایک یہ کہ جو بیماریاں اندر چل رہی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے وہ بھی ہیل ہوتی رہتی ہیں اگر پراپر وے میں اس کو ادا کیا جائے۔ اسی طرح ہا، خا، ہا میں آپ دیکھیں گے ہم ہولڈ کرتے ہیں ایئر کو، اور خا میں ریلیز کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو پیئرنگ کی ہے بہت ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صفات اور بہت زیادہ وہ تمام چیزیں رکھتی ہیں جو ایک انسانی ڈھانچے کو ضرورت ہے، چاہے روحانی طور پر یا جسمانی طور پر، اور آخرت میں تو اس کے لازوال اور لا تعداد فائدے موجود ہیں۔ دال میں بھی آپ دیکھیں گی ہر ایک حرف کی آواز کا، اس کے انداز کا، اس کے طریقے کا جو مقصد ہے وہ بہت سارے عجائبات سے پر ہے۔ عربی زبان کے بارے میں ایسے کئی دلچسپ نکات اور بھی ہیں جو آگے بیان کیے جا سکتے، جیسے سوا زا طوا زا، یہ 4 حروف ہیویسٹ لیٹر ہیں پوری عربک لینگویج کے اندر۔ کیسے؟ کیونکہ جب آپ صوت کو دیکھتی ہیں، ضاد کو دیکھتی ہیں، ان 4 حروف کے اندر ایک چیز سملر ہے، یہ بیلون فیس،
جس میں بھی یہ 4 بیلون فیس ہوتے ہیں، یہ ہمارا انٹرنل جو ماؤتھ ہے یہ جسٹ سیم ایسی ہی فگر بناتا ہے جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے بھی جو ہم جب ان کو ادا کرتے ہیں تو موٹی آواز کے ساتھ کرتے ہیں. حالانکہ اگر آپ سوت کو دیکھیں تو بالکل ایز سملر ایز ساؤنڈ کا دوسرا لیٹر موجود ہے، جیسے سین اور سوت زبر سا، سین زبر سا. جس سے نہیں معلوم ہو وہ اس طرح پڑھ دے. لیکن یہاں پر بیلون فیس دے کر اللہ تعالیٰ نے منہ کے اندر کی تمام بیماریوں کو رفع دفع کیا ہے. اسی طرح تو کو آپ دیکھیں تو تا موجود ہے، باتا والا. لیکن اس کی ادائی میں بیلون فیس دے کر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اچھائیاں رکھی ہیں. اگر آپ قرآن مجید کے آخر میں دیکھیں گی تو وہاں ایک بہت بہترین پیاری دعا ملتی ہے جس میں ہر حرف کے بدلے ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے دنیا کی رکھی ہے. اور وہ اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بالالف الفہ وبالباء برکہ وبالتاء توبہ وبالثاء ثواب وبالجیم جمال وبالحاء حکمہ وبالخاء خیر الی الآخر. آپ دیکھیے گا وہاں پر وبالیاء یقینا، مطلب ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی عظیم نعمت رکھ دی ہے جو انسان کا خود کا کمال تو وہ اس کمال تک نہیں پہنچ سکتا جو صرف اس کی ادائیگی سے پہنچ سکتا ہے. تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں. ایک بار پھر سے ہم آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سفر کا ساتھی بنایا، اور ساتھ میں اپنے لیے خاص دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق ادا کرنے والا بنا دے. اب بات کریں کیپٹل اور اسمال لیٹرز کی، تو ان کے چہرے آپ دیکھیں. ایک ایگزامپل ہم لے کر آئے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے بڑی خوشی ہوگی آپ کو جان کر. عربی بھی بالکل یہی کام کرتی ہے کہ چہروں پر کام کرتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو ایک لفظ لکھنا ہے مسجد. سسٹر کہکشاں مائک آف کر لیجئے پلیز. سسٹر باجی کہکشاں یہ مائک ذرا آف سا کیجئے. میرے لے لیجیے جی اسکرین سامنے. باجی اسکرین ٹھیک نہیں نظر آ رہی ہے؟ نہیں باجی آدھا کٹ کے آ رہا ہے. اچھا اچھا اچھا، ہم چھوٹا کر دیتے ہیں، رکیے. نہیں پورا ہے، چیک کیا ہم نے. دیکھیے بس یہی ہے کہ ایک لفظ دیکھتے ہیں جیسے مسجد. یہاں پر آپ دیکھیے یہ لکھا ہے مسجد، تو آپ سب سے پہلے انگلش میں دیکھیں گی تو ایم، یہ ایک پورا لیٹر ہے، ASJID مسجد. اسی طرح ہندی میں ما سا جب ای کی ماترا اور دال. اسی طرح تیلگو میں اور یونانی لینگویج میں. لیکن آپ کو تقریباً ہر زبان کے جو پورے حروف یاد کرنے پڑیں گے، لیٹرز یاد کرنے پڑیں گے. مطلب یہاں پر اگر ایم لکھا ہے تو انگلش میں بھی ایم سیم ایسے ہی لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی. اسی طرح اے میں بھی. لیکن جب آپ عربی زبان میں دیکھیں گی کیسے لکھا ہے عربی زبان میں، یہ میم سین جیم دال اس طرح ہونا چاہیے تھا، لیکن اس طرح نہیں لکھ کر صرف ان کے فیسز کو لیا گیا ہے، میم سین جیم دال. تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بہت کم سیاہی، بہت کم وقت میں، اور بہت کم آپ کو لکھائی سیکھنی ہے اس کے اندر. اگر آپ کمپیئر کریں ادر لینگویجز سے تو یہ سب سے آسان زبان میں سے ایک ہے. سارے شروع کے سارے حروف کو سب کی آدھی آدھی شکلیں یا فیس کہہ دیجئے، فیسز لے لیے ہیں، اور آخر میں پورا لیٹر بنایا گیا ہے. اب لکھنے کے لیے دیکھیے عربی کیوں آسان ہے. ہم لوگ کے زبان میں ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ عربی بہت مشکل لینگویج ہے، بڑا اس کو سیکھنا بہت مشکل ہے. تو اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ شاید یہاں کلچر نہیں ہے. یہاں ہر گلی پر، ہر دوسرے محلے میں اسکول مل جاتا ہے، تو لوگوں کو وہ ہمارے کلچر میں ہے، تو ہر ایک کے ذہن میں بات رہتی ہے کہ بھائی بچے کو انگلش سکھائیں یا اردو ہندی سکھائیں. لیکن عربی کا ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے، اس لیے لوگ سوچتے ہیں. قرآن میں آیا ہے کہ ایک تو یہ کہ جہاں سے آسان لگے وہاں سے پڑھ لو. دوسرا یہ کہ ہم نے اس کو آسان کر کے بنایا ہے لوگ آپ کو سیکھنے کے لیے. آپ کو بس غور کرنا ہے. کیسے؟ اس کے یہ صرف کہنے کی بات نہیں کہ ہم نے کہہ دیا یا کہیں پڑھ لیا. آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو اے لکھنا ہے تو آپ کو 3 لفٹس میں لکھنا پڑے گا. پہلے آپ ایک سلائنٹنگ لائن بنائیں گی، پھر پین کو لفٹ کرنا پڑے گا اگر کوئی بچہ سیکھ رہا ہے. یعنی 3 لفٹس میں یا 3 موومنٹس میں آپ کو اے بنانا ہوگا. اور ہندی کا آ تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. ایک سیمی سرکل یا آرک سرکل، پھر ایک سلیپنگ لائن، اگین سلیپنگ لائن، اسٹینڈنگ لائن، مطلب بہت سارے لفٹس کے اندر. اگر آپ عربی کے حروف کو کمپیئر کریں، A2 یا الف ٹو یا پورے کو کریں گے، آپ کو دیکھیں گے آپ وہ سب سے ایزیسٹ ہے کمپیریزن ٹو ادر لینگویجز. یہاں پر جسٹ اے لائن، بس ایک ہی لفٹ میں آپ جو ہے اس کے حروف کو لکھ سکتی ہیں. یہاں صرف ایک حرف کا کمپیریزن آپ کو دکھایا گیا ہے. آپ جانتے ہیں یہ بھی عربی کی دین ہے.
1 2, اور اس میں اتنا اللہ تعالیٰ نے لॉجک رکھا ہے. 1 have only 1 angle, 2 have جو میتھس تھوڑا بہت جانتے ہیں ان کے لیے ہے, جو نہیں جانتے ہیں کوئی بات نہیں, جتنی باتیں سمجھ میں آ رہی ہے انٹروڈکشن ہے, انشاءاللہ کلاسز جب شروع ہوں گی وہاں آپ کو کوئی کیسی بھی شکایت نہیں رہے گی. دیکھیے 2 کے اندر 2 اینگلز ہیں, 3 میں 3 4, اسی طرح 9 کو لیتے ہیں تو 9 میں بھی 9 اینگلز ہیں. کتنا لاجیکل ہر چیز کا نام رکھا, گنتی, تعداد, اور یہ ایک پورا پیکج ہے. صرف آپ عربی کو سیکھ کر, یقین جانیے قرآن کو پڑھ کر, صرف آپ ایسا نہیں کوئی دھارمک پستک آپ پڑھ رہی ہیں, کوئی ریلیجیس بک پڑھ رہی ہیں, وہ بک آف نالج ہے, بک آف سائنس ہے, آپ یوں کہیے کہ ایک ماسٹر بک ہے. زیرو کے اندر کوئی بھی اینگل نہیں ہے. ماشاء اللہ جب ہم نے یہ پڑھا اور جب اس پہ غور کیا پڑھنے کے بعد, تو ہمیں اتنا عجیب اور انوکھا لگا, اتنا اچھا لگا کہ کیوں ہم نے مطلب اتنے اور پہلے سے کیوں نہیں پڑھا. اور جب سے ہم نے اس کو اور اچھے سے پڑھنا شروع کیا تو ہماری معلومات میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. اور اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ویسے تو بہت مختصر علم کے ساتھ ہیں, لیکن الحمدللہ کسی بھی فیلڈ کا ماہر بیٹھا ہو, وہ ایک عربی کے ماہر کے سامنے, کسی بھی فیلڈ کا ماہر ہو, وہ اگر ایک عربی کا ماہر بھی بیٹھا ہے تو آپ دیکھیں گی کہ اگر سب میں مقابلہ کیا جائے اپنے اپنے سبجیکٹ کے حساب سے بھی, اور کچھ چیزیں اگر کامن کر دی جائیں تو پھر مقابلہ بڑا مشکل ہے, بہت معافی کے ساتھ میں. یہاں پر ہم ایک آرڈر اور سیکوینس کو دیکھ رہے ہیں, کاف لام میم نون, یہ ترتیب آپ دیکھیں گی تو یہ کہاں سے لی گئی ہے, یہ بہت نئی زبان ہے انگلش, یہ لی گئی ہے کاف لام میم نون. قرآن کے اندر قرآن کو بہت ساری زبانوں نے اخذ کیا ہے, اس کی مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ساری زبانوں کے اندر عربی کے الفاظ ملتے ہیں, اور کوئی پوری جو دنیا ہے اور دنیا کی جو ساری زبانیں ہیں وہ بغیر عربی کے مکمل نہیں ہوتی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے. اچھا, آگے سیشن کو ہم ابھی شروع کریں گے. اس سے پہلے اگر آپ لوگ کا کوئی سوال ہو, کوئی مشورہ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے 2 منٹ کے لیے آپ کا ٹائم ہے, آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے, کہنا ہے تو آپ لوگ پوچھیے پلیز. جی 1 کوشچن, جو نمبر اسکرین پہ تھے وہ تو انگلش نمبرز تھے 1 2 3 4 5. نہیں, وہ اب عربک نیومرلز ہیں, وہ آپ وہ اس کو عربک نیومرل. جی جی اس کو سرچ کیجیے گا. اچھا اچھا, اوکے, میں سرچ کروں گی. جی بالکل. میم جی جی یہ کام آپ جو آپ کے اس پر اسکرین پہ آ رہا تھا, یہ آپ شیئر کریں گے گروپ میں انشاءاللہ؟ جی 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 بالکل. دیکھیے جی جزاک اللہ اب خیر. انشاءاللہ ہم یہاں سے اپنا دوسرا پارٹ شروع کر رہے ہیں. اگر نوٹیفیکیشن آئے اور آپ لوگ کو ملے تو پلیز آپ ہمیں بتائیے گا, کیونکہ کلاس 40 منٹ کی ہے, اس کے بعد یہ آٹو اینڈ ہو جائے گی اور ہماری کلاس انشاءاللہ وینسڈے میں ہوگی. اگر بیچ میں بھی آپ کو لگتا ہے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کو ہمارے رکنے کا انتظار نہیں کرنا ہے, یا تو آپ ہینڈ ریز کر دیجئے یا اپنا آپ مائک آن کر کے آپ ڈائریکٹ بھی سوال کر سکتی ہیں پلیز, کیونکہ ہم لوگ یہاں فیملی کی طرح ہیں. آپ کو بالکل بھی, ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں, ہم بھی بہت مکمل نہیں ہیں, اور آپ لوگ تو سیکھنے کے لیے آئے ہیں, اور تو آپ سے تو غلطی ہوئی یا بھول ہونا بہت معمولی اور بہت ممکن بات ہے. تو پلیز آپ لوگ سوال ضرور کریں, اور ہم بھی اگر سبقت لسانی سے کبھی کبھی کیا اکثر ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں جو بعد میں اندازہ ہوتا ہے, تو آپ لوگوں سے چاہتے ہیں کہ مشورے آپ دیتے رہیں اور سوال کرتے رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے, اور اس کورس کے اندر ہم بہت اچھی اچھی چیزیں سیکھیں گے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں روٹ لیٹرز کی. تو جس طرح آپ انگلش میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ روٹ لیٹرز ہوتے ہیں, جیسے ایک لفظ ہے رائٹ, WRITE رائٹ, اور اپنے آپ میں بڑا انوکھا لفظ ہے کہ W پڑھ کر ہم کہیں تو اس کو وا ساؤنڈ کرتے ہیں اور کہیں ہم اس کو رائٹ ساؤنڈ کرتے ہیں. وہ اس کا انگلش کے پاس اپنے وجوہات موجود ہیں کیوں اس طرح کر رہے ہیں, لیکن رائٹ کو میں اگر آپ آخر میں کچھ جوڑتی ہیں تو وہ ایک نیا ورڈ بن سکتا ہے. آپ میں سے کوئی بنا سکتا ہے کیا رائٹ کے آگے کچھ جوڑ کر سفکس, جسے ہم انگلش میں سفکس کہتے ہیں. جیسے ہم ایک مثال دے دیتے ہیں, جیسے ER اگر آپ جوڑیں گی تو رائٹر بن جائے گا اور اس کا الگ میننگ ہوگا. اور اسی طرح اگر رائٹ کے شروع میں ہم کچھ جوڑیں تو وہ ایک دوسرا لفظ بنے گا. کوئی بنائے گا, کوشش کرے گا کوئی؟
جی باجی ING جوڑ دیں گے تو رائٹنگ ہو جائے گا. جی ING جوڑ دیں گے تو رائٹنگ ہو جائے گا. بہت صحیح آپ نے بنایا. اب آپ کو شروع میں جوڑنا ہے. ابھی ہم نے اینڈ میں جوڑا تھا, اب رائٹ کے شروع میں کچھ جوڑیے. رائٹ جیسے کے شروع میں ہم جوڑ سکتے ہیں RE ری رائٹ. ری رائٹ, ماشاء اللہ, ری رائٹ. RE اگر ہم نے جوڑا تو دوبارہ سے لکھو. ری رائٹ مینس, ہے نا. تو جیسے انگلش میں پریفکسز اور سفکسز ہوتے ہیں کہ شروع میں کچھ جوڑ دیں اور اردو میں کچھ, سوری, آخر میں کچھ جوڑ دیں. اسی طرح اردو میں بھی ہوتا ہے. جیسے صحت مند, عقل مند, دانش مند. ہر بعد میں ہم مند جوڑ رہے ہیں اور ایک نیا ورڈ فارم ہو رہا ہے. اور شروع میں بھی جوڑتے ہیں, جیسے با ادب, با کمال, با ہنر. اس طرح کے ہمیں یا دکاندار, ایماندار. شروع اور آخر میں جوڑنے کا جو چلن ہے یا طریقہ ہے, یہ ہمیں دوسرے زبان میں بھی ملتا ہے. اسی طرح عربی بھی اپنے روٹ لیٹرز پر کام کرتی ہے. روٹ لیٹر وہ ہوتا ہے جو اصل لفظ ہوتا ہے اس کے آگے پیچھے چیزیں جڑتی ہیں. عربی کے اندر ہمیں روٹ لیٹر کس کس کے دیکھنے ہیں؟ دو چیزوں کے ہمیں روٹ لیٹر ملتے ہیں. ایک ہے اسم اور دوسرا ہے فعل. اسم سے مراد یہاں پر نام ہے. کسی بھی چیز کے نام کو ہم اسم کہہ سکتے ہیں. جیسے کتاب, قرآن, پنکھا, جنت. اور کسی لڑکی کا نام ہو سکتا ہے فاطمہ, کسی شہر کا نام ہو سکتا ہے مکہ وغیرہ. یہ تو آپ نے بہت بچپن میں پڑھا ہوگا. کسی ویکتی, وستو, استھان کے نام کو سنجا کہتے ہیں. وہ بالکل ایسے ہی ہے اسم. لیکن ایک بات اور یاد رکھ لیجئے, اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا. آج جو آپ, شاید آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا, لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے, اسم ایک نام ہوتا ہے اور اس میں کبھی زمانہ نہیں پایا جاتا. کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا اسم کے اندر. دوسرا ہے فعل. فعل کو سمجھ لیجئے جیسے کام, کریا, یا پھر انگلش میں کہیں تو ورب. کسی بھی کام کو ہم فعل کہتے ہیں. فعل. اور اس میں کوئی زمانہ ضرور پایا جاتا ہے, کوئی ٹائم پیریڈ ضرور پایا جاتا ہے. اب آپ لوگوں سے ایک سوال ہے, جسے بھی آنسر آئے, جب ہم سوال کریں گے تو آپ کو ہینڈ ریز کر ہی آنسر دینا ہے. جب آپ سوال کریں گے تو یہ قید نہیں ہے, آپ بغیر ہینڈ ریز کرے بھی دے سکتے ہیں, لیکن اچھا ہے کہ ہینڈ ریز کر کے پوچھیں. سوال ہمارا یہ ہے, اسم اور فعل میں کوئی دو فرق بتائیے. جی, اسم اور فعل میں کوئی دو فرق بتائیے. پلیز آپ لوگوں سے سوال ہے, کوئی بھی جواب دیجیے. اسم ایک نام ہے, جیسے ہم نے کسی کا نام لیا. فرق بتائیے, فرق بتائیے. کوشچن کے حساب سے جواب دیجیے. کوئی دو فرق بتائیے. جی فعل کام ہے. سسٹر, ایک فرق تو آپ نے ہی بتا دیا, اس میں ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا, زمانہ نہیں ہوتا. ہاں وہی سال ہم, میں جی آپ کا جواب ٹھیک ہے ڈاکٹر ارم. اس میں زمانہ نہیں ہوتا ہے اور فعل میں زمانہ ہوتا ہے. ایک فرق یہ ہو گیا. کوئی دوسرا فرق سسٹر شاہین بتانا چاہ رہی ہیں؟ جی, پروٹوکول کو فالو کر رہی ہیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر شاہین آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں, اس میں زمانہ نہیں ہوتا, فعل میں زمانہ ہوتا ہے. جی بہت اچھا. اس میں کام کا کرنا یا ہونا نہیں پایا جاتا, فعل میں کام کا کرنا اور ہونا پایا جاتا ہے. جی اچھا, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. یہ نام ہوتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ اسم کوئی نام ہوتا ہے, فعل کوئی کام ہوتا ہے. بہت ہی معمولی سا سوال تھا. اب آپ کو یہ بتانا ہے, ایک اگر ہم کہیں لڑکا کھیل رہا ہے یا حامد کھیل رہا ہے, آنسر آپ کو ہینڈ ریز کر کے دینا ہے. اس میں آپ کو فعل پہچاننا ہے. کون پہچانے گا؟ حامد کھیل رہا ہے. فوزیہ, جی سسٹر فوزیہ مائک آن کیجیے. میم یہ کھیل رہا ہے, یہ ایکشن ورڈ سے فیل آ گیا. ایکشن ورڈز ہیں, ورب ہے یا فعل ہے. ماشاء اللہ. اچھا سسٹر فوزیہ سے ہی دوسرا سوال ہے. چڑھنا, آنا, جانا, کیا یہ فعل ہے سسٹر فوزیہ؟ جی یہ فیل ہے, کیونکہ اس میں کوئی ایکشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جواب دیا یہ فعل ہیں کیونکہ اس میں ایک ایکشن ہو رہا ہے. کوئی اور بتائے گا کیا یہ فعل ہیں؟ جی باجی ہے. ڈاکٹر ارم بتائیں گی. ڈاکٹر ارم بتائیے, کیا یہ فعل ہیں؟ دو جواب آ گئے ہیں. اگر کسی آنا اور جانا تو ٹائم پیریڈ سے ہے, تو وہ تو ہے. چڑھنا شاید نہیں ہے.
आना और जाना टाइम पीरियड से है, पता नहीं आपने कैसे किया, अभी आपसे पूछेंगे। और चढ़ना नहीं है। आना जाना चढ़ना ये तीनों सेम पैटर्न पर हैं और तीनों ही फेल नहीं है। फेल नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई जमाना नहीं पाया जा रहा। जमाना क्या होता है? 3 होते हैं, मौजूदा, आने वाला और गुजरा हुआ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। लड़का आ रहा है, लड़का आएगा, लड़का आ गया। आना जो है इस फॉर्म में अगर मिलता है तब तो वो एज वर्ब या एक्शन वर्ड कंसीडर होगा, फेल माना जाएगा, अदरवाइज वो इस्म है। अगर किसी को कुछ पूछना है या कुछ और ऐड करना है तो आप लोग बता सकते हैं। जी बाजी मुझे पूछना है जी। सर, चाह रहा है तो ये काम तो है ना बाजी? अच्छा, एक माफी के साथ अभी आपका जवाब देते हैं। हमारी मीटिंग ऑफ होगी 6 मिनट के अंदर। आप लोग बताइए क्या रीजॉइन करें या वेंसडे पर रखें क्लास को? रीजॉइन करें, रीजॉइन जो करें। लोग बहुत रीजॉइन नहीं इंटरेस्टिंग करना हो गया चाहते है। हैं, जो लोग रीजॉइन नहीं करना चाहते हैं वो लोग हैंड रेज कर दें। ओके, और ठीक है सिस्टर कहकशा, आप ऑडियो में सुन सकते हैं, बाकी लोग रीजॉइन करेंगे। बाकी सबसे जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है सबकी हाँ समझ रहे हैं हम। तो सिस्टर कहकशा कह रहे हैं लड़का चढ़ रहा है में ये फेल है ना? जी हाँ बिल्कुल फेल है, उसको तो हम भी फेल कह रहे हैं। चढ़ रहा है फेल है क्योंकि वो टाइम बता रहा है प्रेजेंट, इस वक्त चढ़ रहा है। और अगर ये कहे चढ़ना तो उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है, वो फेल नहीं है। सिस्टर कहकशा माइक ऑन कीजिए, जी आगे बात। जी बाजी मेरा तो हमें जी लगता है मैं रीज्वाइन करूंगी बाजी, मैंने हैंड रेस नहीं किया है। नहीं, आपके सवाल को जवाब, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप लोग को आवाज आ रही है क्या हमारी? जी बाजी जी आ रही है। तो हमें लगा कि आपको नहीं आई। बहरहाल लड़का चढ़ रहा है, आपने जो सवाल किया था उसमें चढ़ रहा है फेल है, लेकिन चढ़ना आना जाना ये फेल नहीं है क्योंकि इसमें टाइम पीरियड नहीं पाया जा रहा है। और आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि आप लोग नोट्स लिख रहे हो, कल को फिर हम पूछेंगे। अभी आज से क्लास आपकी स्टार्ट नहीं है। क्लास जब आपकी स्टार्ट होगी आई थिंक नेक्स्ट सेशन से होगी, तब आपको बाकायदा हर चीज मिलेगी। आपको लिखने की एक एक भी चीज लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लोग गौर से सुनिए। रूट लेटर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। रूट लेटर्स जो कुरान मजीद में मिलते हैं वो 95% अल्फाज जो हैं इस्म और फेल के, वो 3 रूट लेटर बेस्ड हैं। मतलब 3 हरफ असली ही मिलते हैं। किसी भी लफ्ज के अंदर सिर्फ 3 लेटर्स जो होंगे वो रूट लेटर्स या असली हर्फ होंगे, बाकी जो होंगे वो जायद होंगे। वो कैसे पहचानेंगे इसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी 5% मतलब वेरी लेस इन नंबर्स, बहुत ही कम तादाद में 4 रूट लेटर्स आपको मिलेंगे। अभी हम देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर दे रखा है, कोई बताएं आइन लाम मीम ये कितने हरूफ हुए? आइन लाम मीम 3। तीन। और ये मिलकर बना इल्म, शायद आप लोग बोलते भी हैं इल्म। अब इल्म को आप देखेंगी तो इल्मुन ये एक नाम है और अलीमा ये एक फेल है। हम कुछ सेकंड्स 30 सेकंड्स में मीटिंग ऑफ हो रही है, आप लोग रीजॉइन कीजिएगा, ठीक है? रीज्वाइन में टाइम लगेगा बाजी? हमें लगता है कि नहीं लगना चाहिए, इसका अंदाजा नहीं है इस अच्छा। मीटिंग का।